جہاں بھی رہو حق بولنا، وَأَن تَقُولَ حَقًّا حَيْثُمَا كُنْتَ۔ انتہائی قابل عزت فضیلت الدکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ، قابل احترام ہمارے دوست اور ساتھی فضیلت الشیخ احسان اللہ مدنی حفظہ اللہ، قابل عزت ہمارے امام حفظہ اللہ، اور انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج کے یہ پر رونق جو مجلس ہے، پر رونق جو محفل ہے، اس میں مجھے کو جو عنوان دیا گیا ہے یا جس پر میں بات کروں گا وہ ہے دلوں کو لگنے والی بیماریاں۔ دلوں کو لگنے والی بیماریاں جسمانی حساب سے نہیں، معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اس کو کیا بیماریاں لگتی ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز صاحبین اکرام، میں اپنی بات کی شروعات اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کروں گا، جو حدیث صحیح ہے، راوی اس کے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہے، ایک لمبی سی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس۔ لمبی سی حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ واضح ہے، جو حرام ہے وہ واضح ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، یا حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، ایک فارمولہ بتایا مسلمانوں کہ دیکھو، اگر ایسا مسئلہ آ جائے جہاں آپ کو لگتا ہے کسی مسئلے میں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے حلال ہو یا ہو سکتا ہے حرام ہو، جہاں آپ کو یہ چیز آ جائے آپ کے دل میں کسی مسئلے میں، کچھ عالم کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، آپ لوگوں کے سامنے مسئلے بہت زیادہ چلتے ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں فارمولہ کیا ہے کہ آپ ایسی چیز کو چھوڑ دو، شبہ والی چیز کو چھوڑ دو، احتیاط کے طور پر اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ جو ایسا کرے گا، شبہ والے چیز کو چھوڑ دے گا، تو وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا اور اپنی عزت کو بھی بچا لے گا۔ لیکن جو اس کے برخلاف کرے گا، شبہ والی چیز میں داخل ہو جائے گا، ہے نا، ابھی حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر شبہ والی بات میں اگر داخل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹ حرام میں واقع ہو جائے۔ شبہات سے دور رہنا، شبہات سے دور رہنا ہے۔ اگر شبہ والی چیز میں آدمی داخل ہونا شروع ہوا تو وہ حرام میں داخل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کی عزت بھی جائے گی اور اس کا دین بھی جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، جو ہمارا موضوع ہے، کہ دیکھیں الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ دیکھیں آپ کے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ ٹکڑا بہت اہم ہے، یہ ٹکڑا بہت اہم ہے۔ اور دیکھیں حدیث میں پہلے حلال حرام کی بات ہو گئی ہے، حلال حرام کی بات پہلے ہی ہو گئی ہے، اور پھر اسی حدیث کے آخر میں دل کی بات آ رہی ہے کہ دیکھیں اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو خراب نہیں ہونے دینا، اس کو بیماری نہیں لگنے دینا۔ تو بیماری جو لگ سکتی ہے سب سے خطرناک دل کو، وہ حرام چیز ہے۔ حرام کاری میں آدمی پڑا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بیمار ہو گیا، اس کو بیماری لگ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ دیکھو بہت اہم پارٹ ہے یہ۔ ویسے بھی آپ دیکھو ہماری جو زندگی میں ہے، زندگی میں دل اہم پارٹ ہے کہ نہیں؟ اٹیک آتا ہے تو کہاں تھا؟ اٹیک آتا ہے، اگر اٹیک آ گیا تو ختم ہو گیا کام۔ تو جس طریقے سے دنیاوی زندگی کے لیے بہت اہم پارٹ، امپورٹنٹ یہ حصہ ہے، اسی طریقے سے دین میں بھی بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اگر یہاں کچھ گڑبڑی ہوگی تو دین ختم، دل میت، دل مر جائے گا، مطلب آپ دین کا جنازہ اس کے دین کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ تو اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، اور دیکھیں یہ دل اہم ہے،
دل اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دل صحیح رہا تو آپ کے سارے جسم کا حصہ، سارا پارٹ جسم کا جو ہے وہ صحیح رہے گا، اور اگر یہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، کہ وہ ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے نا. تو ہماری باڈی میں جس کا کنٹرول ہے وہ کس کا ہے؟ ہماری باڈی میں اچھے کام کرنے کا بھی کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس دل پر ہے. برے کام کرنے کا بھی کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ دل پہ. یہ دل جیسا ہوگا، یہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے. اور قلب اسی لیے قلب کہا جاتا ہے، قلب مطلب امپورٹنٹ چیز. کہیں بھی آپ دیکھیں گے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی اس کو قلب کہا جائے گا، صرف انسانی جسم میں نہیں. اگر آپ ممبئی کی بات کریں گے تو سب سے اچھی جو جہاں اقتصادی شہر جو سب سے اچھا ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ بمبئی کا قلب ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ مرکز ہے یہاں کا، اہم چیز ہے. تو قلب جو ہے اس کو اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو بہت اہم چیز ہو. تو یہ اہم ہے، بہت اہم ہے، اور اسی کا کنٹرول سارے جسم پر چلتا ہے. اگر یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا، اور اگر یہ سدھرا رہا تو سارا جسم سدھر رہے گا. تو دل پورے جسم کا بادشاہ ہے. اور اس دل کا بادشاہ کون ہے؟ اس دل کا بادشاہ اللہ رب العالمین. اس کے ہاتھ میں اصل پاور، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے نا. وہ اس دل کو جیسا چاہتا ہے ویسا گھماتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا، دیکھو مطمئن نہیں رہنا، ایمان لانے کے بعد مطمئن نہیں رہنا ہے. یہ آپ کے یہ جو دل ہے آپ کی باڈی پہ کنٹرول کرتا ہے، لیکن اصل کنٹرولر جو ہے اس کا، دلوں کا بادشاہ، سارے لوگوں کا بادشاہ، وہ اللہ رب العالمین ہے، جس کے کنٹرول میں یہ ہے بار بار اس سے دعا کرتے رہنا. کون سی دعا؟ اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو صرف اور صرف اپنے دین کے لیے پھیر دے، اس کے لیے ثابت قدم رکھ. یہ دعا ہمیں پڑھنا ہے سجدے کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. دل امپورٹنٹ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اس کو آپ کو کیسے صحیح رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں چھوڑے نہیں. سجدے میں جب آپ اللہ رب العالمین سے بہت قریب رہیں گے اس وقت خاص کر کے آپ یہ دعا کریں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ دعا بار بار سنتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کہتے تھے تو ہم بار بار یہ سنتے تھے. تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فقلت، صحابی جو ہے صحابی رسول حضرت انس کہتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایمان لائے آپ کے اوپر، اور ان چیزوں پر ایمان لائے جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، آپ کی شریعت پر، آپ کے قرآن پر جو آپ کے اوپر نازل ہوا، آپ جو بھی بات بتا رہے ہیں ہر چیز پر تو ایمان لیا، اب کیوں ڈر رہے ہیں آپ ہمارے؟ کوئی ڈرنے والی بات ابھی بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ابھی بھی ڈرنے والی بات، ایمان لے آئے، لیکن دیکھے یہ دل جو ہے آپ کا دل اللہ رب العالمین کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں، اللہ رب العالمین اس کو جیسا چاہتا ہے ویسا اس کو پھیر دیتا ہے، جیسا چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے. وہی بات آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال نعم، ہاں مجھے ڈر ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام حضرت انس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے بارے میں ڈر ہے نا. تو ہماری حالت کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا معاملہ؟ ہمارا ڈر نہیں ہے. ہم ایمان ایک بار اسلام میں داخل ہوئے تو کیا موت اسی پر ہوگی؟ یقین ہے، یہ گارنٹی ہے؟ نہیں ہے. اللہ نے نعمت دی ہے، اگر اس نعمت کے ساتھ ناشکری کرو گے چھین لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو ڈر ہے نا. ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء. کہ ہاں دیکھیں یہ جو دل ہے، سارے دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو جیسا چاہتا ہے ویسا پھیر دیتا ہے. تو یہ دل بہت امپورٹنٹ ہے. بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا دل پلٹنا نہیں، ہمارا دل پھیرنا نہیں، ہمارا دل جو ہے ثابت رکھنا ایمان کے اوپر. اور یہ دل ثابت رہے گا تو آٹومیٹک پورا جسم جو ہے اس کے تابع رہے گا اور وہ ثابت رہے گا، اچھا کام کرتا رہے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ اٹھا کے دیکھیں،
جگہ جگہ آپ کو یہ ملے گی یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے اس کو امپورٹنٹ دی ہے. آپ نے یہ دعا بھی مانگی ہے بار بار کہ اللہ رب العالمین اس دل کے اندر کسی مرض کو نہیں آنے دینا, اس دل کے اندر کوئی مرض نہ آئے. آپ نے پناہ مانگی, آپ نے دعا مانگی اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی کرنا, صحیح رہنمائی کرنا. اس کے اندر اگر کوئی بیماری لگ جائے تو اس کو جو ہے جلدی سے اس بیماری کو ٹھیک کر دینا. بہت ساری دعائیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملتے رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا آپ کو یہ ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع, کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ مند نہ ہو اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو. ڈر نہیں رہا نا ہمارا دل. اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, واعظ و نصیحت ہو رہی ہے, یہاں کچھ بھی اگر حرکت نہیں ہے نا تو اس کا مطلب دل خراب ہے, سڑ گیا, بیماری لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ایسے دل سے. وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى, ہے نا, کہ اگر ایسا دل ہو جو ڈرتا نہ ہو اللہ رب العالمین سے, ایسے دل سے پناہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آپ کو ملے گی اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا, اللہم اجعل فی قلبی نورا, کہ اللہ رب العالمین تو میرے دل کو منور کر, میرے دل کے اندر نور کو اور مزید نور کو بڑھاتے رہے. ہے نا, ہم ایمان لا کے گھوم رہے ہیں بس نہیں, اللہ رب العالمین سے طلب کرنا ہے کہ یہ جو ایمان کی بتی یہاں جلی ہے, یا بھی ایمان کی بتی جلی ہے ابھی ہمارے پاس, ہے نا, اس بتی کو ابھی زیادہ کرنا ہے, اس کو روشن کرنا ہے. لالٹین دیکھیں ہم, لالٹین دیکھیں گے آپ لوگ یا بلب دیکھے ہوں گے نا, اس میں ایک بتی ہوتی ہے. لالٹین کی مثال میں دوں گا زیادہ مناسب. لالٹین میں آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بتی ہوتی ہے کہ نہیں, ہے نا, تو اس کو جلاؤ اور اگر اس کے بعد تیل نہ رہے تو کیا لالٹین کی بتی جلے گی؟ نہیں, کسی دن ختم ہو جائے گی, ہے نا. تو لالٹین کی بتی تو جل گئی, لیکن آگے ضرورت کیا ہے, اس میں تیل ڈالا جائے, اچھا صاف ستھرا تیل ڈالا جائے. جیسے ہی تیل ہوگا, جیسا تیل ملے گا اس کو, اسی حساب سے وہ روشن ہوتا ہوا چلا جائے گا. ایسی ہی اللہ رب العالمین نے ایمان یعنی نور ڈالا, یہاں پہ بھی بتی جلائی. اب آگے کس کا کام ہے اس کو مزید روشنی بڑھانے کا؟ ہمارا اور آپ کا, کہ ہم اس میں مزید تیل ڈالیں. اور تیل کیسے ڈالیں گے؟ وحی کے ذریعے سے. وحی یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. یہ دونوں چیزیں تیل کے جیسے ہیں. جب اس کو آپ زیادہ پڑھیں گے, جب اس میں آپ زیادہ ڈیپ میں جائیں گے, اس کو سمجھیں گے, تو پھر یہ روشنی بڑھے گی, پھر روشنی بڑھے گی, ہے نا. پھر دل منور ہوگا. یہ دل منور ہوگا تو پھر آپ کا جسم منور ہوگا, آپ کا جسم منور ہوگا, آپ کا چہرہ منور ہوگا. اور اس کے بعد آپ کے زبان سے جو کلمہ نکلے گا, اچھا کلمہ نکلے گا. آپ کا عمل سب اچھا رہے گا, سب عمل صالحات, سب میں نیک عمل ہوگا, اچھا کام ہوگا. کب؟ جب یہاں ہم نور کی حفاظت کر لے جائیں گے جو اللہ رب العالمین نے ایمان کی شکل میں ہمیں دیا ہے. اور اگر ہم نے تیل نہیں ڈالا, وحی سے دور رہے, قرآن اور حدیث سے دور رہے, گندا تیل ڈالنا شروع کیا اس میں, یا تو ڈالیں ہی نا, یا کچرے والے تیل ڈالنا شروع کریں. کچرے والے تیل سے کتنے دن لالٹین چلے گا, ہے نا. تو اس کے لیے, اس نور کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اوریجنل تیل ڈالا جائے. اور اوریجنل تیل صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, اسی سے لالٹین جلے گا, اسی سے دل منور ہوگا. پھر یہی نور جو آپ یہاں ابھی چارج کریں گے اپنے دل کو, جس بیٹری سے یہاں چارج کریں گے, جو یہاں چیز ڈالیں گے, جیسے جیسے آپ قرآن اور حدیث سے قریب ہو کے اس کو منور کریں گے, یہی چیز آپ کو اس دنیا میں فائدہ دے گی, اور یہی چیز آپ کو پھر قبر میں فائدہ دے گی. اور یہی چیز جتنا نورانی آپ اس دل کو بنائیں گے, یہی چیز آپ کو پل صراط پہ کام دے گا. قبر میں ضرورت پڑے گی نور کی, قبر میں ضرورت پڑے گی نور کی. اگر یہاں بیٹری ڈاؤن ہے تو قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے نا. اور اس کو بیٹری کو ریچارج کرنا ہے, یہ فرصت ہے. مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے, جنت اور جہنم یہیں سے آپ کے پاس. مرنے کے بعد آپ کو الگ سے کوئی جنت نہیں ملے گی, یہیں آپ کو جنت جہنم یہیں سے لے. جو چیزیں آپ کو اسی دنیا میں کرنا, تو قبر میں بھی اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ وہاں آپ کو ڈر نہ لگے, وہاں کوئی اندھیرا پن نہ رہے, تو پھر اس کو, اس نور کو, اس جو ایمان کا جو نور ہے اس کو بڑھائیں. اللہ رب العالمین کے بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے یہ نور جلایا ہے آپ ہمارے دلوں میں. بہت سے لوگوں کو نہیں نور سے نوازا نہیں ہے اس نے, بہت سے لوگوں کو نور سے نہیں نوازا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے ہندوستان میں, اپنے ایریے میں پتہ لگا لیں کتنے لوگوں کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے,
کتنی اکثر لوگوں کو اس نعمت سے نوازا نہیں ہے نا. تو نعمت سے نوازا ہے تو اس کو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں, ضائع نہیں کریں. اگر دور رہیں گے شریعت سے, کتاب و سنت سے, تو ضائع ہو جائے گا, اور پھر پریشانی قبر میں بھی ہوگی اور پل صراط پہ بھی ہوگی. پل صراط پہ بھی سب کو معلوم ہے, بار بار یہ باتیں سنتے ہیں کہ پل صراط پہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو کسی کو بہت زیادہ نور ہوگا, روشنی ہوگی, کوئی فٹاک سے پل صراط پاس کر لے جائے گا اور کوئی نہیں کر پائے گا. پڑھے ہوں گے ساری حدیثیں. تو یہ سب کب ہوگا؟ جب یہاں آپ صحیح سے چارج کیے رہیں گے تب, ہے نا. اور پل صراط پہ آپ کو یہ بھی دیکھنے ملے گا, جس طریقے سے حدیث میں ہے کہ بہت سے لوگوں کو نور ملے گا, لیکن جیسے وہ اپنا قدم آگے بڑھائیں گے بتی بجھ جائے گی. کون لوگ ہوں گے یہ؟ منافقین. اور وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم اسلام پہ قائم نہیں رہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ تھوڑی دیر روشنی ملے گی اور اس کے بعد جیسے آگے بڑھنے جائیں گے روشنی بجھ جائے گی. جیسے آپ نے یہاں پر دھوکہ دیا اللہ رب العالمین کو, قیامت کے دن اسی کا بدلہ. دھوکہ دے رہے تھے دنیا میں ایمان لا کے, قیامت کے دن پل صراط پہ دھوکہ ملے, ہے نا. تو بہت ضروری ہے کہ اس دل کی حفاظت کی جائے, اس دل کو جو ہے اہمیت دی جائے, اس دل کے بارے میں سوچا جائے, اس پہ ٹٹولا جائے اس کو کہ اس کے اندر حرکت باقی ہے کہ نہیں, کہیں مر تو نہیں گیا ہے. اور یہی چیز ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ملتا ہے. صحابہ اکرام جیسے ہی دل میں کوئی مسئلہ آتا تھا, کوئی آیت پڑھے, کوئی چیز ہوئی, کہیں بزی ہوئے اور ان کو لگا کہ دل میں کوئی آج حرکت نہیں ہوئی, کوئی خوف نہیں آیا, ہاں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے تو ہمارا ایمان بڑھا ہے, گھر پہ آئے تو ایمان گھٹ گیا, ٹینشن ہو جاتا تھا. یہ جیسے محسوس کرتے تھے کہ ارے بچوں کے ساتھ تھا تو ایمان گھٹ گیا, ٹینشن محسوس کرتے تھے, اس کو فوراً ٹینشن, اس کا علاج ڈھونڈتے تھے. ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں, اپنے بڑوں کی حدیث بیان کروں. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں, اور یہ جانتے ہیں کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باتیں زبان سے نکلتی تھی, جو قرآن نازل ہوتا تھا, اس کو لکھنے والے. دیکھیں وہ لوگ کیسی بات کہہ رہے ہیں, ان کی وہ کیا کہہ رہے ہیں, اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی. تو میں فقال کیف انت یا حنظلہ, ہے نا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا حال چال ہے آپ کے, رضی اللہ عنہ, آپ کے حال چال کیا ہے؟ قال قلت نافق حنظلہ, قال قلت نافق حنظلہ. کیوں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گئے. نافق حنظلہ کہ دل میں جو میں محسوس کر رہا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور دل کے ساتھ ہوتا ہوں, گھر میں رہتا ہوں تو میرا دل کچھ اور ہوتا ہے. نافق حنظلہ کہ حنظلہ تو منافق بن گئے. قال سبحان اللہ, قال سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سبحان اللہ, ایسی بات ہے؟ قال قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیوں ایسا آپ محسوس کر رہے ہیں, سوال کیا کہ ایسا کیوں آپ کہہ رہے ہیں, بات کیوں کہہ رہے ہیں. تو وہی بات انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں رہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو واعظ کرتے ہیں, جنت اور جہنم کی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. وہاں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, مجلس میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے, ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے. اور یہ ہمارے عقیدے میں سے, اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے کہ ہمارے یہاں ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, اور اس کی یہ سب دلیلیں. ایمان بڑھ جاتا ہے. بہت سے ہمارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, مسلمان ہیں, مومن ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے ہاں خرافات ہیں, وہ اس مسئلے کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے اور اہل سنت والجماعت کی مخالفت کہتے ہیں نہیں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں. المہم یہاں اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق سے جو بات ہو رہی وہ کہ ہم مجلس میں رہتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت اونچا ہو جاتا ہے, ہم جنت و جہنم کو ایسا لگتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن جب گھر آتے ہیں بچوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, پھر وہ کیفیت نہیں رہ جاتی. تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا دل اور اپنا جب گھر میں آئے تو دوسرا دل, یہ تو نفاق والا دل ہو گیا. کون سا دل ہو گیا؟ یہ تو منافقانہ دل ہو گیا.
تو اسی وجہ سے ان کو ٹینشن ہوا. حضرت ابوبکر سے بھی بات ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ ایسی بات ہے تو یہ تو میرے ساتھ بھی. سوچیں ذرا, تصور کریں کون یہ سب باتیں کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ شخصیت کو جانتے ہیں, شخصیت کو جانتے ہیں, پیاری شخصیت, بڑی شخصیت کون ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کا ایمان, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں, ترازو کے ایک پلڑے میں, اور دوسری طرف کس کا ایمان؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ایمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان, جو جنتی صحابی ان کا ایمان, پورے صحابی کا ایمان, پورے مومنین کا ایمان ایک طرف, اور ایک طرف کس کا ایمان؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان. کون سا پلڑا بھاری ہوگا, کس کا ایمان وزنی ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو ہمارا ایمان بڑا ہوا ہے, دل میں ایمان میں زیادتی ہے, گھر میں آتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے نا. اب ایسا مسئلہ ہے تو چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں آتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس میں خیر کی علامت ہے, اچھی علامت ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے, یہ ہوگا, یہ خیر کی علامت ہے نا. اور اس کے بعد کہا کہ ساعتن و ساعت, ساعتن و ساعت, کہ مطلب تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ایسا ہوگا, تھوڑی دیر ایسا ہوگا, تھوڑی دیر ایسا ہوگا, 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا, ایمان زیادہ رہے گا, 1 گھنٹہ کیا ہوگا, ایمان کم ہوگا. یہ چلتے رہے گا, لیکن پیچھے نہیں ہٹنا, چلتے رہنا, بھولنا نہیں. چلے خیر, تھوڑی دیر کے لیے آپ مشغول ہو گئے, فیملی میں مشغول ہو گئے, کچھ ہو گئے, تھوڑا سا بھول گئے, پھر لوٹاؤ 1 گھنٹے کے بعد, پھر ایمان کی باتیں کرو, ایمان بڑھاؤ. اس کے بعد پھر اگر کوئی کام ہے اس کو فیملی کا, اس کا حق ادا کرو. بہرحال ایمان اسلام ہے وہ بتاتا ہے کہ سب کا اپنا اپنا حق ہے, سب کا اپنا اپنا حق ہے. اللہ رب العالمین کا بھی حق ہے, والدین کا بھی حق ہے, بچوں کا بھی حق ہے. سب کے حقوق کا خیال کریں, اور جب حقوق کا خیال کریں گے تو یہ اوپر نیچے ہوگا, اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن غافل نہیں ہونا ہے, غافل نہیں ہونا ہے, ختم نہیں کرنا ایمان کو, کسی ایک کے چکر میں لگ جائے, ایسا نہیں کرنا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی منع کیا گیا کہ صرف اللہ رب العالمین کے حقوق میں نہیں لگنا ہے. بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت مانگی کہ میں رات بھر تہجد پڑھوں گا, میں جو ہے دن بھر روزہ رکھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا. فیملی بھی ہے, آپ کو سب کی جو ساتھ ہے, سب کے ساتھ مل کے رہنا, سب کے حقوق ادا کرنا ہے, توازن کے ساتھ رہنا ہے, توازن کے ساتھ رہنا, سب کے حقوق ادا کرتے چلنا ہے, اور جو ہے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. اس طریقے سے ایمان جو ہے ہمیں اپنا بنا کے رکھنا ہے, اس طریقے سے ایمان بنا کے رکھنا ہے کہ غافل نہیں ہونا ہے. یہ ہمارے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باتیں ہیں, اور اس میں یہ باتیں سیکھنے کی ملتی ہے کہ بار بار وہ اپنے دل کو ٹٹولتے تھے, تلاش کرتے تھے کہ کہیں کچھ گڑبڑی ہو تو نہیں رہی ہے, کہیں دل میں مرض لگ تو نہیں رہا ہے, اور جیسے محسوس ہوتا مرض لگ رہا ہے فوراً اس کا علاج کرانے نکل جاتے تھے. اسی طریقے سے ایک حدیث آپ کو اور ملے گی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوة قلبه فقال له ان اردت, کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, دل اس کا سخت ہو گیا تھا, تو وہ چیز محسوس کر لیا. اور دل کی سختی یہ بھی بیماری ہے, دل کی سختی بیماری ہے. جیسے سختی اس میں آئی تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ دل کو بیماری لگ گئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. دیکھیں جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام بار بار دلوں کو دیکھتے تھے اپنے, اور ہمیں تو کوئی مطلب نہیں. ہمیں دل کب دیکھنا پڑتا ہے؟ جب ڈاکٹر کہے گا کہ اب آ گیا, بلاک ہونے جا رہا ہے, تب ہم کو ہوش آتا ہے. باقی ایمان کہاں گیا اس سے کوئی مطلب نہیں. ایمان کس کنڈیشن میں, ایمان کہاں پہنچ رہا ہے, اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. اور یہاں حقیقت یہ ہے, مومن ہے تو آپ کو اس کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ ایمان کہاں جا رہا ہے, کیوں نہیں ڈر آ رہا ہے, کیا مسئلہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں, سب کچھ سن رہے ہیں, اس میں حرکت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے نا. ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے اگر کچھ ہوتا تھا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے اور ان کا علاج بتاتے تھے کہ دیکھو دل اگر آپ کا سخت ہو گیا ہے, تو آپ نے کہا تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کے اندر نرمی آ جائے تو فطعم المسکین وامسح راس الیتیم, ہے نا. زیادہ سخت ہو گیا ہے تو جاؤ, جو لوگوں کو کھانا پینا اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے, جاؤ ان کے حالات دیکھو,
جاؤ ان کے حالات دیکھو، آپ کو دیا ہے، آپ کو ہوش نہیں، جس کے پاس کھانا نہیں ذرا جا کے دیکھو ان کو، اس سے آپ کے دل میں جو سختی آئی ہے نا نرمی آ جائے گی۔ جاؤ یتیم کو دیکھو، جاؤ یتیم کو دیکھو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو نا، یتیم کا سہارا بنو، اس کی کفالت کرو، اس کے کفیل بنو۔ جب اس کو دیکھو گے تو نرم آپ کا دل جو ہے نرم ہو جائے، اس کے اندر نرمی آ جائے گی۔ تو دل جو ہے بہت اہم چیز ہے، دل بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بار بار ہمیں اس کو جو ہے دیکھنا پڑے گا، اس کا خیال کرنا پڑے گا اور اس کی اصلاح کرنا پڑے گا۔ اگر وہ بیماری ہے تو تلاش کرنا پڑے گا کون سی بیماری ہے اور پھر اس بیماری کے لیے کیا علاج ہے، اور اس کو علاج کرا کے فوراً جو ہے اس کو صحیح کرانا پڑے گا، نہیں تو بہت بڑے ہم نقصان میں رہیں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ۔ دل اگر آپ کا اور ہمارا صحیح ہو گیا تو پھر جو ہے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ دل اگر آپ کا اچھا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اگر جان لیا کہ آپ کے دل میں بھلائی ہے نا، تو اللہ رب العالمین آگے بڑھ کے آپ کا ساتھ دے گا، آگے بڑھ کے آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن آپ کے دل میں سچائی ہے ہی نہیں، ہمارے دل میں سچائی ہے ہی نہیں، ہم چاہتے ہی نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے کہ جب تم کو نہیں مطلب اچھی چیزوں سے، برے ہو کے مرو، برے ہو کے، برائی پسند ہے تو برا کر کے مرو، ہے نا۔ تو اگر یہ دل ہم صحیح رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کا ہماری ہر جگہ مدد کرے گا، کہیں ہم ذلیل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، سورہ توبہ آپ پڑھیں، سورہ توبہ پڑھنے کے لائق، پورا قرآن پڑھنے کے لائق، قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن سمجھیں۔ لذت تو وہاں پر ہے، دنیاوی لذت ہے کوئی لذت نہیں ہے، یہ جسمانی لذت کوئی لذت نہیں ہے، قرآن میں لذت ہے۔ قرآن پڑھے، دیکھیں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے کلام میں کیا چیزیں ہیں، ترجمہ ہی پڑھیں، ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں پڑھا، بیان کیا سورہ توبہ کے اندر، إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اللہ رب العالمین جان لے صرف کہ تمہارے دل میں اچھائی ہے، تم اچھا چاہ رہے ہو، صرف جان لے، ہے نا، خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْهَا، تو آپ کو بہت سارے بھلائیاں دے گا، بہت ساری بھلائیاں دے گا۔ لیکن آپ نے اپنے دل کو صحیح نہیں کیا ہے، اس کو مریض بنا کے رکھیں، اس کے اندر نفاق ڈال کے رکھیں، اس کے اندر حسد ڈال کے رکھیں، اس کے اندر نفرت ڈال کے رکھیں، اس کے اندر بغض ڈال کے رکھیں، بیمار بنا کے رکھیں، چاہتے ہی نہیں ہیں بھلائی۔ جب نہیں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو اللہ رب العالمین بھلائیوں سے نواز دے گا۔ اور اس کی مثال موجود ہے، اس کی مثال موجود ہے، جو آیت سے میں نے اپنے درس کی شروعات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، جن کے دل اچھے تھے ان کے دلوں کو جانچ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، اگر دل صاف ہو جائے، دل اچھا ہو جائے، جانچا اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے دلوں کو، جانچا اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے دلوں کو۔ اور میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی شبہ ڈالتا ہے نا، پتہ نہیں صحابہ اکرام میں کوئی منافق ہو سکتا ہے، آتا ہوگا یہ شبہ آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں نے باطن چیک کیا ہوا ان کا، میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا ہوا ہے، چیک کرنے کے بعد کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو پھر کیسے شک ہو سکتا ہے کسی کو، کیسے شک ہو سکتا ہے کلام اللہ رب العالمین کے کلام میں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں نے چیک کیا، وہ باطن چیک کر کے بتا رہا ہے، پھر شک کرنے کی کیا گنجائش؟ کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن وہی ہے کہ آپ خیر نہیں چاہیں گے، اچھا نہیں چاہیں گے، برا چاہیں گے، آپ کے دل میں اچھا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا، کسی بھی صورت میں آپ کو پھیر دے گا، کسی بھی صورت میں ہمیں پھیر دے گا۔ اس لیے یہاں پر یہ جو بات ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آیت ہے، اور صحابہ اکرام کے دلوں کو اللہ نے چیک کیا ہے، چیک کرنے کے بعد ان کو بتایا ہے کہ تم سے میں راضی ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ بھی مجھ سے راضی ہیں، ہے نا۔ اور یہ آیت جو آپ دیکھیں گے نا، یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ یعنی یہ جو چیکنگ ہے نا، وہ بغیر مصیبت اور پریشانی کے یہ سب نہیں ہوتا۔ پریشانی آپ کو آتی ہے تو آپ سوچتے کہ میں ہی ملا ہوں کیا مصیبت کے لیے؟ ہمارے زبان سے تو ہی نکلتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دیکھا تھا کیا ساری مصیبت دینے کے؟ مصیبت دیکھو ادھر کیا ہے، سوچو ادھر دیکھو کیا ہے، کیا کس صورت میں تھے صحابہ اکرام؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ہتھیار نہیں ہے، عمرہ کرنے جا رہے، عمرہ کرنے لوگ کیسے جاتے؟ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں آرڈر مل گیا کہ جنگ کرنا،
جو اسباب کرتے ہیں نا، اسباب کی بغیر کیسے ہوگا، ہم کو طاقت چاہیے، قوت چاہیے، وہاں کچھ نہیں ہے، بس آرڈر آ گیا کہ تم کو جانا ہے، جہاد کرنا پڑے گا تم کو، تھوڑا سا دشمن گھیر لیے، نہیں عمرہ کرنے دیا، کوئی مسئلہ ہے، حضرت عثمان کو لوگوں نے رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر دیا، بدلہ لینا ہے نا، اللہ نے چیک کیا تھا دلوں کو، جانتے تھے سچے ہیں، ہاں کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ، فوراً اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں اطمینان نازل کر دیا، فانزل السکینۃ علیہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا اندر سکونت اور اطمینان اور ان کو ریلیکس کر دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم ریڈی ہیں اس حالت میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو جان دینے کے لیے ریڈی ہیں، ہے نا، ہو چاہے نہ ہو کچھ ہمارے پاس۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات میں رک کے کہوں گا کہ جب ہمارا دل صحیح ہوگا جس کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ صاف ستھرا ہوگا، یہ قلب سلیم ہوگا، تبھی اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ باقی آپ چاہیں سڑے دلوں کو جمع کر کے آپ کچھ کر لے جائیں، نہیں ہو پائے گا۔ جو آج کل ہم پریشان رہتے ہیں نا، جمع کر لو، پوری دنیا جمع کر لو، اگر دل سڑا ہے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ اور اگر آپ اچھے لوگوں کو جمع کر لیں یا توحید پہ کام کر لیں، دل کو صاف کر لیں، ہے نا، جب یہاں معرفت آئے گی اللہ رب العالمین کی تو ہر دل اسے آٹومیٹک جڑنے لگے گا، اور جب یہ جڑیں گے تو اللہ رب العالمین جوڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ، کہ تم چاہتے ہو کہ دلوں کو جوڑ لو، نہیں ہو سکتا۔ دلوں کو جوڑنے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے، جو چاہو خرچ کر لو، دنیا پوری خرچ کر ڈالو کہ لوگوں کے دل جڑ جائیں، نہیں ہوگا۔ دل اسی وقت جٹے گا جب یہ صاف ستھرا رہے گا، اور اللہ رب العالمین جب اس کو جوڑے گا تبھی یہ جڑے گا، اور تبھی کچھ ہو پائے گی، تبھی اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ باقی آپ یہ سوچو کہ ہم طاقت میں ہو کے کچھ کر لیں گے، نہیں ہو پائے گا۔ بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی، قرآن اٹھا کے دیکھیں، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اس طریقے سے آیت ہے، شاید اس میں گڑبڑی ہو رہی ہے۔ بہرحال اس میں جو ہے کہ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت صحابہ اکرام کی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کوئی بات آ گئی تھی، تو اللہ نے جو ہے دکھا دیا کہ دیکھو طاقت سے نہیں ہوتا ہے، میری مدد سے ہوتا ہے، جو ہونا ہے میری مدد سے ہوتا ہے نا۔ جنگ بدر کے موقع پہ دیکھیں، کون ہے جنگ بدر کا واقعہ، وہاں بھی لڑائی کا مسئلہ نہیں تھا، صحابہ اکرام ایسے چلے آئے تھے۔ وہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جب وہاں پہنچ گئے میدان میں، تب جا کے اللہ رب العالمین کی مدد آئی۔ کیوں؟ دل صاف ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہاں پہ فرشتوں کا نزول کیا، فرشتے نازل ہوئے، فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوئی، احد میں مدد ہوئی، ہر جگہ مدد ہوئی۔ کب ہوئی؟ دل صاف نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی تائید نہیں، بغیر اللہ رب العالمین کی تائید کے کچھ نہیں ہو سکتا، بغیر اللہ رب العالمین کے توفیق کے اور تائید کے مخلوق اور انسان کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو ہم مرے رہتے ہیں نا سیاست میں اور اس میں اور اس میں، اور کوئی بات کر لیتا ہے توحید چھوڑ کے کسی دوسرے سب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی توحید چھوڑ دو، کسی اور پہ بات کرو، دوسروں پہ بات کرو، کیسے چھوڑ کے بات کریں؟ اگر آپ کو طاقت قوت چاہیے تو اسی پہ بات کرنا پڑے، یہی امپورٹنٹ بات۔ اور اگر آپ کو توحید سے چڑ ہے تو آپ کا دل مردہ ہے، ابھی اس کے بارے میں بتاؤں گا، قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ دل اگر ہم نے صاف ستھرا رکھا تو تائید ہماری دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، اللہ رب العالمین کا ساتھ ہمارا دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اس آیت میں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، جانچ لیا اللہ نے، جانچ لیا ان لوگوں کو، اس کے بعد ان کو دنیا میں بہت سے مالوں سے نوازا، فتحًا قریبا، فتح مبین سے نوازا اللہ رب العالمین نے، بدلے کے طور پر کہ تم ریڈی ہو گئے تو تمہارے لیے فتح، تمہارا دل صاف ہے تو یہ لو نتیجے میں دنیا تم کو ملے گی۔ آگے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور تم کو فتح مبین عطا کیا، بہت سارے مال غنیمت بھی عطا کیے، دنیا بھی مل رہی ہے۔ کب مل رہی ہے؟ جب یہ صاف ہو رہا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، ہے نا، کہ اور بھی اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر آپ کے دل ایسی رہیں گے تو اور بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے
غنیمتوں سے نوازے گا, مالوں سے نوازتا رہے گا, اور آگے وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ, اور دشمنوں کو تمہیں ٹچ کرنے نہیں دے گا, دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ, یہ سب کب ہوگا؟ جب یہ صحیح رہے گا, یہ دل صحیح رہے گا تب ہوگا. نہ دشمن کچھ بگاڑ پائے گا اور نہ ہی کوئی کچھ کر پائے گا. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے جا کے جب آیت ختم کی تو کیا کہا؟ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, کہ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے, اس میں کوئی چینجنگ ہونے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا رول, اللہ رب العالمین کا نظام ایسی ہی ہے. جانچے گا پہلے, آزمائے گا پہلے, آپ کے دل کو چیک کرے گا. اگر آپ کا دل ٹھیک ٹھاک ہے, اچھا ہے, تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ ایسی ہوگا جیسے صحابہ اکرام کے ساتھ ہو, آپ کے ساتھ ایسی ہوگا جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے, کہ جہاں بھی جب موقع ملا اللہ رب العالمین نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے, فرعون سے نجات دی ہے, کوئی مسئلہ آیا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین نے پورا کیا ہے. کب؟ جب یہ دل صاف رہے. تو ہمارے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا کہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو یہ سنت یہی ہے, ضابطہ یہی ہے, رول یہی ہے, نظام یہی ہے کہ اگر آپ دل صاف کر لیں گے تو آپ کو بھی دنیا کے بہت سارے مال ملیں گے, دنیا میں بھی عزت ملے گی, دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے, دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. تو دل کو اگر ہم ٹھیک رکھیں, دل کو صاف ستھرا رکھیں, تبھی کچھ ہو پائے گا, تبھی کوئی چیز ہو پائے گی, تبھی ہم کو عزت مل پائے گی دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں. آخرت میں تو معلوم ہے ہمیں, قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ جنت میں جو دل داخل ہوگا, جنت کے اندر جو دل داخل ہوگا اس کو کہا گیا قلب سلیم, منیب. کہیں منیب آیا, کہیں قلب سلیم آیا. الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ جنت میں صرف وہ دل داخل ہوگا جو سلیم ہے, منیب ہے. سلیم کے معنی ہر گندگی سے پاک, سلیم مطلب ہر چیز سے محفوظ, شرک سے محفوظ, بدعات سے محفوظ, خرافات سے محفوظ, شہوات سے محفوظ, شبہات سے محفوظ, ہر گناہ, ہر قسم کے گناہ سے محفوظ, چھوٹا ہو بڑا ہو, ہر چیز سے اگر محفوظ ہوگا تو وہ دل ہے دل سلیم. اور یہی دل جنت میں داخل ہوگا, دوسرے دل جنت میں داخل نہیں ہوں گے. جنت کی مثال اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان کی ہے کہ جنت طیب ہے, طیبہ, پاک ہے, پاک ہے نا, پاک ہے. تو پھر اگر گندگی لگی ہے کسی چیز میں, دل میں گندگی لگی ہے, ناپاکی ہے, تو پھر وہ دل کو جنت ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی, اس دل کو جنت ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو سلیم بنانے کی کوشش کریں اور اس کو جو ہے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو خراب نہیں ہونے دیں. تو دل میں جو بیماریاں لگتی ہیں, ہے نا, ہمارے جتنے بھی پارٹ ہیں, جتنے بھی جسم کے پارٹ ہیں, دیکھیں ہر پارٹ کا کوئی نہ کوئی کام ہے, ہر پارٹ کا کوئی نہ کوئی کام ہے. آنکھ کا کوئی کام ہے نا, ہاتھ کا کوئی, سارے جسم کی جو بھی باڈی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کام ہے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا. اب اگر آنکھ نہ دیکھ پائے, صحیح سے نہ دیکھ پائے یا بالکل نہ دیکھ پائے تو کیا کہیں گے کہ آنکھ بیمار ہے, آنکھ کے اندر مرض ہے نا. تو ایسی ہی دل کا ایک خاص کام ہے, اگر دل وہ کام نہ کر پائے تو اس کا مطلب کیا ہے, دل کے اندر بیماری ہے نا. ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی نہ کام کر پائے, ختم ہی ہو جائے, وہ بھی بیماری ہے, یا ہو سکتا ہے کہ صحیح سے وہ اپنا کام نہ کر پائے, تھوڑا اس کو کام کرنے میں ڈسٹربنس ہو, صحیح سے نہ کر پائے, تو یہ بھی بیماری ہے. کہ دونوں بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو جو کام ہے دل کا جو کام ہے وہ کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نالج کو جمع کرے. کیا کام ہے دل کا؟ کس لیے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے دل کو؟ اللہ رب العالمین کی توحید سے بھرنے کے لیے, معرفت اللہ, اللہ رب العالمین کی جانکاری حاصل کرنے کا کام کس کا ہے؟ دل کا ہے. معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر اس سے محبت کرنا ہے. یہ محبت کہاں سے ہوگی؟ آپ جانیں گے نہیں, اللہ رب العالمین کو جانیں گے نہیں تو محبت کیسے کریں گے, ہے نا. اگر ہم جانیں گے نہیں اللہ رب العالمین کو تو ہم محبت کیسے کریں گے, ہے نا. تو دل کا کام ہے کیا؟ جاننا, اور پھر اللہ رب العالمین سے محبت کرنا, اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کا شوق رکھنا اور اس کی طرف رجوع کرنا. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل بیمار. توحید سے ہم کو چڑن ہے, توحید کے بارے میں اگر ہم کو توحید سے چڑ ہے تو دل میت ہی ہے, دل مردہ ہی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا اس کی طرف,
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یعنی بہت سی بیماریاں دل کو لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں جیسے ہم کو ہوتی ہیں نا، زکام وغیرہ، زکام اور یہ ساری چیزیں، اگر اس کا علاج نہیں کرایا گیا تو کیا ہوگا؟ بڑی بیماری میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر انسان ختم ہو جائے گا. ایسی دل کو چھوٹی چھوٹی بیماریاں لگتی ہیں، نفاق، حسد، یہ ساری چیزوں کی، اگر اس کا علاج نہیں کرایا گیا تو کیا ہوگا؟ دل مر جائے گا، اور دل مر جائے گا تو پھر اس کے بعد نہ وہ قبر میں کوئی فائدہ دے پائے گا اور نہ ہی جنت میں. تو ایک جو ڈینجر چیز ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگانا ہے کہ دل مر گیا ہے کہ نہیں آپ کا، اس میں یہ ہے کہ اگر جہاں بھی اللہ رب العالمین کے توحید کا ذکر آیا، اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر آیا، اور اگر آپ کے چہرے کا رنگ اڑا، توحید کا نام سنتے ہی آپ کے باڈی لینگویج میں کوئی فرق پڑا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل مر چکا. اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، مرا ہے جس کا دل، جب اللہ رب العالمین کا جیسے ذکر آتا ہے، وحدہ، اس کی توحید کا جیسے ذکر آتا ہے، اس کے بارے میں باتیں آتی ہیں، فوراً جو ہے اس کا دل سکڑنے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے اس کو. ارے توحید کی بات کر رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے. اگر ایسا ہے تو مر چکا ہے اس کا دل، اس کے ایمان کا جنازہ اٹھ چکا ہے. اور دوسری کی اگر بات ہو، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور توحید کے علاوہ دوسری دنیاؤں کی بات ہو، کچھ اور بات ہو، ہے نا، اس کا مسئلہ اس کا مسئلہ، مزہ آتا ہے، بہت انٹرسٹ آتا ہے اس میں، بہت مزہ آتا ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو دل مر چکا ہے، میت دل ہے، یہ میت دل کی علامت ہے، ختم ہو اس کی کہانی. توحید سے نفرت، اسی کے لیے بنایا گیا دل، اسی کے لیے بنایا، اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، اسی کے اندر اپنا نور ڈالا، اسی سے چڑھا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ختم ہو گیا. تو بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو کبھی کسی موقع بیان کیا جائے گا. اتنے سے میرے خیال سے آپ لوگوں کے بات سمجھنے کے لیے کافی ہے. صرف صحابہ اکرام کے ایک قصے کو ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. شیخ کا ٹائم ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ لگانا ہے کہ ہمارا دل صحیح ہے یا نہیں، چیک کرنا ہے کہ دل صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کو کہاں سے پتہ لگائیں گے آپ؟ نماز سے. نماز میں اگر آپ آ رہے ہیں، نماز اذان ہوتے ہی آپ کو مزہ آ رہا، خوش ہو رہے ہیں آپ، اذان سنتے ہی اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ ہے، اچھی علامت، اچھی بات ہے نا. اور اسی کے تعلق سے میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کر دوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا، کہ دیکھیں ان لوگوں کے دل کیسے تھے، ان لوگوں کے دل کیسے تھے نماز کو لے کے، زندہ دل ہے نا، ایمان سے بھرے دل. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ فتح تستر ہے نا، رومیوں سے بہت بڑا جو ہے جنگ ہوا تھا 1.5 سال تک. کتنے سال؟ عفواً 1.5 سال تک ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے ایک جنگ ہوا تھا، 1.5 سال تک ہے نا. اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، ابو موسیٰ اشعری جو ہے اس کے لیڈر تھے. دونوں کی باتیں میں ذکر کروں گا. تو جس دن اس کو فتح کیا، بہت مشکل تھا، اونچائی پہ بنا ہوا تھا، آگے جو ہے پانی سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں پہ یعنی باغات تھے، اور اسی وجہ سے بہت دن تک صحابہ اکرام وہاں پر تھے. یہ جب فتح ہوا، اس کے فتح کرنے کے جو وقت تھا، کیسے فتح کیے ہیں، تاریخ پڑھیں گے تو کوئی بات پتہ چلے گی، صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. ہمارے پاس تو سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کون کون اس کے پیچھے پڑے رہتے، کہاں سے کوئی بات پتہ چلے. تو بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ، کسی نے ان کو بتایا کہ ہیلپ کی مسلمانوں نے کسی کی، تو اس نے بتایا کہ دیکھو آپ کو وہاں جانا ہے فتح کرنے، تو رات میں آپ جو ہے یہ جو پانی ہے، ٹھنڈا پانی، یہاں سے تیرتے ہوئے جائیں، یہاں سے تیرتے ہوئے جائیں، یہ ایک راستہ ہے وہاں جانے کا. صحابہ اکرام کی ایک ٹیم جو ہے وہاں سے تیرتی ہوئی گئی، اور اس کے بعد، اور تیرتے ہوئے کب؟ فجر کے وقت، اس لیے کہ دوسرے وقت میں پہرے دار چوکنا رہے گا، اس وقت یہاں سے گئے ہیں، اور اس وقت لڑائی ہوئی ہے، اس وقت وہ فتح کیے ہیں. اور جو بھی ٹائم لگا وہ اس وقت کا ہے جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں جہاد کر رہے ہیں، فتح کر رہے ہیں. 1.5 سال ہو گیا ہے نا، اور وہ فتح کرتے کرتے فجر کی نماز چلی گئی. تو کہتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، میرے سامنے اس فتح کا ذکر نہیں کرو، میرے سامنے اس فتح کا ذکر نہیں کرو، یہ میرے زندگی کا سب سے خراب دن ہے. اس دن میری فجر کی نماز چھٹی ہوئی. روتے تھے، باقاعدہ روتے تھے کہ میرے سامنے اس کا ذکر نہیں کرو، اس دن میری نماز چھٹی تھی، فتح ملی مسلمانوں.
ہے نا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو جماعت میری چھوٹ گئی فجر کے دن, ہے نا, پوری دنیا بار بار فتح کرتے رہو, مجھے پسند نہیں ہے. وہ نماز جو چھوٹی وہ میرے لیے زیادہ تکلیف دے, ہے نا. آج ہم جو ہے فتح کے لیے شور مچاتے رہتے ہیں نا, شور مچاتے رہتے ہیں, اس کی فتح اس کی فتح. مسلمانوں کو باہر آنا چاہیے, فجر کی نماز چھوڑ کے 11 بجے اٹھ کے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ جو ہے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. صحابہ اکرام ہزاروں فتح کر لیے, کہا کہ نہیں پسند ہے, یہ بات پسند نہیں ہے. پسند یہ بات ہے کہ فجر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے, ہے نا. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ حکومت بنانا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں اسلام کے اندر. وہ آٹومیٹک بنے گی وہ چیزیں. آپ کا کام اس کو صحیح کرنا, اس کو صحیح کرنا, جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس پر دھیان دینا ہے. اس پر جب دھیان دیں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی اور اللہ رب العالمین کا ساتھ ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے صحابہ اکرام کو عزت دی, عزتوں سے نوازا دنیا اور آخرت میں, ہمیں بھی اس زمرے میں شامل رکھے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. Free audio post production by alphonic.com.